إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ دونوں جہاں کی تمام بھلائیاں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں ہم، اور عفو درگزر کی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام کا انجام بہتر فرما دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سیشن میں ہم نے 2 رکوع جو کیا تھا، آیت نمبر 40 سے 59 تک، رکوع 5 to 6۔ تو آج کے سیشن میں انشاءاللہ تعالی ہم 2 رکوع اور آگے کا کریں گے، 7 اور 8 نمبر رکوع اور آیت نمبر 60 to 71، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 سے 71 تک کی۔ اس کے اندر خاص باتیں کیا ہیں کہ جو ذلت اور مسکنت طاری کی گئی ان کے اوپر، بنی اسرائیل کا جو ابھی ذکر چل رہا ہے، تو اس کا سبب کیا تھا، اور اس میں سبت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہفتے کا دن کا واقعہ جو ہے وہ کیا ہے، اس کے اندر کیا اسباق وغیرہ ہیں، اور گائے کو ذبح کرنے کا جب اللہ نے حکم دیا تو کیا ہیلا سازی اور کس طرح سے حجت بازی کی گئی، وہ تمام چیزیں اس کے اندر ذکر کی گئی ان آیات میں۔ تو شروع کرتے ہیں اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، استسقاء کی نماز ہوتی ہے نا، بارش کے لیے دعا ہوتی ہے یا پانی کے لیے، تو پانی طلب کرنا، اور ڈیزرٹ میں تو پانی کی بہت جو قلت ہوتی ہے تو پانی کی ضرورت ہوتی ہے نا، جیسے بہت گرمی ہو، بارش نہیں ہو رہی ہو، تو اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے استسقاء کی نماز اس کو کہتے ہیں، اور دعا کرنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کی اس کے لیے، تو اللہ نے کیا حکم دیا، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ ان کو جو ایک اسٹک دیا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے جو ایک عصا جو دیا تھا معجزہ کے طور پہ، تو آگے ہم لوگ دیکھا تھا نا کہ سمندر کو پھاڑا، اس عصا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس معجزانہ طور پہ سمندر پہ جب مارا تو اس میں راستہ بن گیا تھا، اور یہاں پہ کیا حکم دیا ہے کہ پتھر پہ مارو اس عصا کو، اس چھڑی کو، جو اسٹک کو پتھر پہ مارنے سے اس میں سے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ 12 قبائل تھے ان کے، قبیلے 12 تھے، تو ان سب کے لیے الگ الگ چشمے، الگ الگ نہریں، مطلب پانی کا جو ایک وہ تھا وہ وہاں سے پھوٹ نکلا۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، تو ہر ایک نے اپنا اپنا پانی پینے کا گھاٹ جو وہ پہچان لیا، اپنا چشمہ جو ہے وہ 12 قبیلے جو تھے سب کا اپنا اپنا الگ الگ ایک وہ جو ہے، قد علم کل اناس مشربہم، مشرب شربہ جو ہے تو نا پینے کو کہتے ہیں، یعنی شربہ یعنی اس نے پیا، شربت بھی اسی سے ہے، جو اردو میں ہم لوگ لفظ بولتے ہیں پینے سے، ڈرنک کوئی چیز ہوتا ہے، مشروب جو کہتے ہیں، مشروب بھی، تو مشربہم یعنی پینے کا گھاٹ، جو ان کا پانی کا جو اپنا اپنا چشمہ تھا، سب نے اپنا اپنا پہچان لیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، تو کھاؤ پیو، کلو کھاؤ اور اشربو پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فسادی بن کے جو ہے فساد نہ کرتے پھرو، اور فساد نہ کرتے پھرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، یہ ایک طرح سے اس میں حکم ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو اللہ نے وہ پورا انتظام کر دیا، 12 چشمے پتھر سے نکال دیے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ 61 نمبر آیت، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، تو پھر جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، ابھی جو پچھلے اس میں بات ہوئی تھی نا، پچھلے سیشن میں،
کہ یہ جو ہے بار بار جو ہے نعمتوں کا مطلب ایک طرح سے یہ کرنا، نعمتیں جو اتنی آسانی سے مل رہی تھیں تو اس کی ناقدری ایک طرح سے، یعنی یہ جو آسمان سے وہ تمام چیزیں ایک کھانے پہ ہم لوگ جو ہے بور ہو گئے کھا کھا کے. تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک واحد کھانے پہ، تو فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. تو اب سب نے کہا تو اس لیے اپنے رب سے دعا کیجیے، خود دعا نہیں کرتے. ہر جگہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجیے. جب کوئی مشکل آتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ دعا کیجیے، ہے نا، اور خود دعا نہیں کرتے. تو کہتے ہیں کہ دعا کیجیے کہ وہ زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، گندم، گیہوں اور مسور، پیاز دے ہمیں. آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ یعنی قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، وہ ادنا چیز، وہ مطلب چیز جو تم بہتر ایک چیز کو بدل کے لینا چاہتے ہو. اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تو اتر جاؤ ایک شہر میں. مصر یہاں پہ شہر کے میننگ میں آیا ہے، کسی سٹی میں، یعنی ایک حکم دیا گیا کہ اس جگہ پہ جاؤ تو تمہیں وہ چیز مل جائے گی. تو فإن لکم ما سألتم وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اور پھر ان پہ ذلت اور مسکنت طاری کر دی گئی. یعنی اب یہ مشقت اور یہ کہ اب تم اب اگاؤ اور یہ کرو، حالانکہ وہ ساری چیزیں بالکل ریڈی میڈ آسمان سے اتر رہی تھیں. تو اس کا شکر گزاری کرنی چاہیے تھی، اور اس پہ مطلب جو ہے اللہ کی اطاعت گزاری کرنی چاہیے تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ کھا کھا کے بور ہو گئے ہم، تو زمین سے اگنے والی چیز کا ڈیمانڈ کر دیا. تو فباؤ بغضب من اللہ، تو اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کا قتل کرتے تھے ناحق. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ ان کی زیادتیوں کا نتیجہ. یعتدون جو ہے زیادتی کرنا، لمٹ کراس کرنا. یہ ابھی تک تمام جو پچھلے سیشن میں بھی ہم نے دیکھا تھا، ابھی بھی ان کی تمام جو نافرمانیاں ہیں نا، فسق اور فجور اور نعمتوں کی ناشکری اور تمام چیزوں کا ذکر، یہ کس لیے سنایا جا رہا ہے؟ اصل میں کون پڑھ رہا ہے قرآن کو؟ جو پڑھ رہا ہے اسی کو تو نصیحت ہے نا، اسی کے لیے نصیحت ہے، اور اسی کو اس سے نصیحت لینی ہے. اور اس سے یعنی یہ جو غلط کام وہ کرتے تھے تو وہ نہیں کرنا ہے. دراصل مراد یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے ہو. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. ہم اپنی نعمتوں کو کبھی لسٹ بنانا چاہیں نا، لکھنا چاہیں تو وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. لکھتے چلے جائیں، صرف اپنے ایک جسم کو ہی دیکھ لیں، اپنے آنکھوں کو دیکھیں، اپنی مطلب سننے کی سماعت اور دیکھنے کی جو بینائی ہے، یا پھر بولنے کی جو قوت ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس کو بولنے کی جو طاقت دی ہے، جو اسپیچ، ایک انسان ان تمام چیزوں سے لطف اندوز ہوتا ہے. اس کو اچھی باتیں جو ہے وہ اس کے دل پہ اچھا اثر کرتی ہیں. اللہ کی کتاب جو ہے وہ اس کی روح کو غذائیت پہنچاتی ہے، اور بری باتیں کوئی غلط کہہ دے تو وہ ہرٹ کرتی ہیں اور وہ چوٹ پہنچاتی ہیں، اور تکلیف ہوتی ہے اس سے. تو انسان کو اللہ نے ایسا بنایا نا، اللہ کی نعمتوں کو اگر انسان گننا چاہے تو گن نہیں سکتا ہے. تو یہ تمام نعمتوں کے بعد اور ان کا رویہ دیکھیں تو یہ تمام چیزیں. مجھے ایک بات یہاں پہ یاد آ رہی ہے کہ جو حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے تمیز کہاں سے سیکھا، تو انہوں نے کہا بدتمیزوں سے. تو لوگوں کو حیرت ہوئی کہ اچھا، تو ان کے پاس تو خود تمیز نہیں، تو ان سے آپ نے تمیز کیسے سیکھ لیا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ جو کرتے ہیں وہ میں نہیں کرتا، ان سے یہ سیکھ لیا اس طرح سے. تو یہ کہانیاں جو بتائی جا رہی ہیں نا بنی اسرائیل کی، کہ انہوں نے ایسا کیا اور اس طرح سے نافرمانی کی، اس طرح سے فسق کیا، اس طرح فجور کیا، تو اس میں سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں اور سبق لینے کے لیے نصیحت ہے اس کے اندر. اگلی آیت جو ہے وہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. بے شک جو لوگ ایمان لائے، اور جو لوگ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، اور جو یہودی ہو گئے، والنصارى، اور جو نصرانی ہو گئے، والصابئین، اور جو صابی ہو گئے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان لائے گا اللہ اور آخرت پہ تو اور عمل کرے گا. صرف ایمان نہیں، عمل کرے گا. ایمان کے ساتھ عمل جو ہے وہ ضروری ہے، صرف ایمان لانے سے بات نہیں ہوتی. آمن و عمل صالحات دونوں ایک ساتھ آتے ہیں. تو عمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اچھا، اس آیت میں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت یہ ہے کہ یہاں پہ کہا گیا نا کہ جو کوئی ہادو ہو، نصارہ ہو، صابی ہو، آگ کی پرستش کرنے والے صابی جو یہاں پہ لفظ آیا ہے نا، ان لوگوں کی بات ہوئی ہے. تو وہ سب جو عمل کریں گے، ایمان لائیں گے اور عمل کریں گے. ایمان ان میں سے جو جس گروہ سے بھی انسان ہوگا، جس دنیا کے جس کارنر میں بھی رہتا ہوگا، وہ ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا تو اس کو اجر ملے گا بے شک. لیکن تھوڑی سی وضاحت اس وجہ سے کہ یہاں پہ ان سب کو مطلب کہا گیا کہ اگر وہ یہودی ہے تب بھی اس کو اجر ملے گا، جو نصرانی ہے تب بھی نہیں. اب آخری شریعت آ جانے کے بعد سے نا، اور آخری نبی کے آ جانے کے بعد سے
وہ کتابیں منسوخ ہو گئی، وہ کتابیں جو شریعت جی وہ ایک ٹائم کے لیے تھی، اب جو ہے وہ اس کی وضاحت کہاں ہوتی ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہی دین ہے۔ اور پھر اسی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، جو کوئی اللہ کے علاوہ کوئی دین بنا کے لائے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والا ہوگا۔ تو آیات جو ہے نا ان کی وضاحت دوسری آیت کر دیتی ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ ایک جو شک ہے یا اس کے بارے میں کوئی چیز مسکنسیپشن ہے وہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔ 63 نمبر آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا کہ تم پہ طور پہاڑ کو لا کھڑا کیا اور کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ سکو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو ان سے میثاق لیا گیا، کس طرح سے؟ پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کیا گیا اور کہا کہ اب پکڑو، مطلب اس احکام پہ عمل کرو۔ یہ بنی اسرائیل کو دیکھیں ڈھیٹھائی، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جب مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، یعنی کہ انسان کو جب نصیحت کی جاتی ہے، کچھ لوگ اس نے بھی مان جاتے، ان کے لیے وہی کافی ہوتا ہے، کسی کو ڈانٹ پلا دی جاتی ہے اتنا ہی کافی، کسی کو پٹائی لگا دی جاتی ہے تو، اور کسی کو سب کچھ کر کے نا بہت حد تک مطلب یہ کیا جاتا ہے تب جا کے وہ بات سمجھتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہٹ دھرمی، اور یہ تو ان کے اوپر پہاڑ کو معلق کر دیا گیا کہ اب لو، نہیں تو یعنی اب تمہیں یہ کر دیا جائے گا، اور تم خذوا ما آتیناکم بقوۃ، لو جس کو ہم نے دیا، یعنی کتاب کو مضبوط سے پکڑنے کی بات ہے، اور واذکروا ما فیہ، اور اس کے اندر جو نصیحت ہے اس کو لو، اس کو یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر منہ پھیر گئے، پھر پلٹ گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پھر تم اس سے جو ہے وہ، لیکن اس کے بعد پھر تم پھر گئے، پھر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، ہم نے انہیں کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ کیا واقعہ ہے اصل میں؟ کہ ہفتے کا سبت کا واقعہ جو یہاں پہ بیان ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کا جو سیٹرڈے کا دن ہے نا ان کا ایک خاص عبادت کا دن ہے، اور نصارہ کا جو ہے وہ سنڈے کا دن ہے، اور مسلمانوں کا فرائیڈے کا دن ہے۔ تو یہ امت بعد میں آئی، لیکن اس کو پہلا والا دن دیا گیا۔ فرائیڈے جو ہے وہ مسلمز کا ہے، خاص عبادت کا دن، جس دن کی سورہ جمعہ میں وہ آیت آتی ہے کہ جب اذان ہو جائے نماز کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے، تو اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب اذان ہو جائے تو دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور سب کام چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، بیچنا خریدنا جو ہے اس دن اذان سے لے کے اور نماز تک۔ اور یہ بات امت مسلمہ کے ہر فرد تک پہنچنی چاہیے کہ اس وقت جو ہے کاروبار کرنا منع ہے، بالکل ممنوع ہے، پروہیبٹیڈ ہے۔ اس وقت جو ہے بزنس کاروبار چھوڑ کے، اور جب اذان ہو جائے اور جب تک کہ نماز نہ ہو جائے، جب نماز ہو جائے اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اب اللہ کی زمین پہ پھیل جاؤ اور اس کی فضل کو تلاش کرو، اور اس میں بھی وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس میں بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اپنا بزنس کاروبار اب کرو، کوئی بات نہیں، اتنے دیر کے لیے منع کیا گیا، لیکن ان کا معاملہ کیا تھا کہ سبت کے دن ان کی عبادت کا ایک خاص دن آج بھی ہے، سیٹرڈے اور سنڈے کی جو چھٹی ہوتی ہے ان کی وجہ سے، تو وہ ان کا عبادت کا دن ہے خاص، جس میں کہ یہ سارے مل کے جو ہے وہ، جیسے ہماری جمعہ کا جو جماعت وات ہوتی ہے اور اس طرح سے، تو اس دن ان کے لیے بزنس کاروبار کرنا اور دنیاوی کام کرنا جو ہے وہ حرام کیا گیا تھا۔ اور ان کا کاروبار کیا تھا؟ سمندر کے کنارے رہتے تھے اور مچھلی پکڑنا ان کا مین بزنس تھا، تو اس دن کیا تھا؟ مچھلی پکڑنا حرام کر دیا گیا تھا، منع تھا۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جمعہ کے دن جو ہے وہ جال ڈال دیتے تھے، اور بڑی آزمائش کی بات یہ ہوتی تھی کہ ہفتے کے دن سنیچر کے دن جو ہے مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں آزمائش کے طور پہ، وہ بھی قرآن میں آگے جا کے آئے گا کہ وہ اپنے سر نکال لیتی تھی وہاں پانی پہ، اتنی زیادہ آتی تھی آزمائش کے طور پہ اس دن، باقی دن اتنی نہیں آتی تھی۔ تو ان لوگوں نے کیا چالاکی کی کہ جمعہ کے دن یہ جال ڈال دیتے تھے اور سنیچر کے دن کچھ نہیں کرتے تھے، یعنی دکھاتے تھے کہ ہم نہیں پکڑ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد سنڈے کے دن وہ سیٹرڈے کو کچھ نہیں کرتے تھے، مچھلیاں اچھے سے اس میں جب آ جاتی تھیں، یعنی ٹریپ ہو جاتی تھیں، تو سنڈے کے دن وہ نکال لیتے تھے۔
تو جس طرح سے ان لوگوں نے ہیلا سازی کی اور جس طرح سے ان لوگوں نے اللہ کے احکام کو بگاڑا نا، تو اللہ نے اس گناہ کی وجہ سے ان کی شکلیں بگاڑ دی اور ان کو بندر بنا دیا۔ تو آج کل جو یہ بندر ہیں یہ ان بندروں کی مطلب وہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بیماری جیسی ان کو کچھ ہوا اور اس میں جو ہے ان کی شکلیں چینج ہو گئی اور جسم پہ جو بال ہو گئے اور بندروں جیسے ہو گئے وہ، اور پھر اس کے بعد وہ روتے تھے اپنے آپ کو دیکھ کے، ایک دوسرے کو دیکھ کے، اور پھر وہ ختم ہو گئے، مر گئے۔ وہ ایک طرح سے عذاب ان کے اوپر یہ کیا، اسی کا ذکر ہے یہاں پہ۔ اچھا، اس بارے میں ایک اور چیز یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کہ ہفتے کا جو واقعہ یہ ہوا نا، سبت کا واقعہ بہت مشہور ہے، بہت فیمس ہے، اور آگے بھی اس کا کچھ نہ کچھ ذکر آتا رہے گا۔ تو اس میں کیا ہوا تھا، 3 گروہ ہو گئے تھے۔ اللہ نے جب حکم دیا کہ بزنس نہیں کرنا ہے، کاروبار نہیں کرنا، اس دن کام نہیں کرنا، اس دن عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ خاص دن ہے، باقی دن سب کچھ کرنا ہے۔ تو کیا ہوا کہ اس میں ایک گروہ جو تھا وہ کھلم کھلا نافرمانی کرتا تھا، وہ مطلب یعنی کہ وہ کوئی پاس نہیں رکھتا تھا اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور دوسرا گروہ جو تھا وہ نہیں کرتا تھا۔ ایک گروہ جو کرتا تھا، ایک دوسرا گروہ جو نہیں کرتا تھا، تیسرا گروہ جو تھا وہ نہیں کرتا تھا اور منع بھی کرتا تھا۔ ایک گروہ تو کھلم کھلا کر رہا ہے، تو اور ایک دوسرا جو نہیں کرتا تھا تو وہ خود نہیں کرتا تھا لیکن منع نہیں کرتا تھا کسی کو، اور ایک جو گروہ تھا جو کہ وہ خود اس بات کو یعنی مچھلی نہیں پکڑتے تھے اس دن وہ، اور لوگوں کو منع بھی کرتے تھے۔ تو جب اللہ کا عذاب آیا نا، جو بندر بنایا گیا ان کو، یا ان کے اوپر جب اللہ کا غضب ہوا، تو یہ دو جو تھے، جو کرنے والے اور جو نہیں کرنے والے اور چپ رہنے والے، تو تفسیر میں یہ بات آتی ہے کہ دونوں عذاب کے شکار ہو گئے، اور جو منع کرنے والے تھے صرف وہ بچائے گئے۔ یعنی اس کے اندر جو ہے نا امر بالمعروف نہی عن المنکر کی جو فضیلت ہے نا، وہ بیان کی جاتی ہے کہ اچھا، اس میں ایک چیز اور اگر ہم دیکھیں کہ جیسے کوڑا کچرا پھیلانے والے گندگی گلیوں میں جو پھیلاتے ہیں، اس کے بعد سے جو مچھر پنپتے ہیں، یا مطلب وہ ڈینگو ملیریا اس طرح کی چیزیں جو پھیلتی ہیں نا، تو مچھر جب کاٹتے ہیں اور بیمار جب پورا محلہ جو اس کے چپیٹ میں آتا ہے نا، تو وہ نہیں پوچھ کے نہیں کاٹتے کہ کس نے گندگی پھیلائی تھی، وہ ہر ایک اس کی لپیٹ میں آتا ہے۔ جب فتنہ پھیل جاتا ہے تو کوئی نہیں بچتا نیک بد۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو لوگ گندگی مچا رہے ہیں یا جو گندگی ہوئی ہے اس کو روک تھام کرنا چاہیے تھا۔ تو جن لوگوں نے نہیں کیا، جن لوگوں نے پھیلایا اور جن لوگوں نے اس کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا، تو سارے کے سارے اس میں جو ہے وہ گرفتار ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے اس کو مطلب روکنے کی کوشش کی، کس حد تک کچھ روکا، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا کیا ہوگا کہ اللہ کی نظر میں وہ لوگ پسندیدہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے بچاتا ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے اصل میں۔ آگے کی آیت لیتے ہیں انشاءاللہ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، تو ہم نے انہیں اگلے پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت، موعظہ جو ہے نا، واعظ و نصیحت جو ہے وہ للمتقین، تقوی والوں کے لیے کیا ہوا، اس میں نصیحت ہے اور لوگوں کے لیے اس میں عبرت ہے۔ عبرت اسی چیز کو کہتے ہیں جس سے لوگ سبق لیتے ہیں، نشان بنا دیا، جسے اس کو عبرت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ڈیڈ باڈی کو رکھا ہے، اور قرآن میں سورہ یونس میں آیت آتی ہے کہ اس کو قیامت تک کے لیے اللہ نے محفوظ رکھ دیا، عبرت کے لیے، لوگوں کے دیکھنے کے لیے کہ دیکھو یہ اس کو اللہ نے کیسے یہ کیا، مطلب سڑا گلا نہیں، اور اس کو قیامت تک کے لیے رکھیں گے اللہ تعالیٰ نشان بنا کے۔ اس کے بعد جو آیت ہے 67 آیت جو ہے وہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ بقرہ جو ہے، بقرۃن اصل میں ہے گائے، تا جو آخر میں آتا ہے تو وہ الفاظ جو ہیں مؤنث ہوتے ہیں۔ کسی نے پوچھا تھا نا کہ یہ بقرہ سے کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بیل نہیں ہے، گائے ہی ہے؟ تو یہ گائے اس لیے ہے کیونکہ بقرۃن ہے نا، جیسے سورتن، تو سورۃ الفاتحہ، تو یہ سورہ ہے، سورہ ہے کیا وہ، اور جیسے رحمت ہے، ہدایت ہے، جنت ہے، یہ تمام چیز جو گول والا تاج لاسٹ میں جو آتا ہے نا، تو اکثر جو ہے وہ الفاظ مؤنث ہوتے ہیں۔ تو یہ بقرۃن یعنی کہ ان کو حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں کہ ایسا جاہلوں والی حرکت کروں، میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی کہ اللہ کی طرف مذاق کرنے کے لیے یہی چیزیں رہ گئیں کہ اللہ کی طرف مذاق منسوب کریں، اور اللہ کی کتاب کے ساتھ، اور یہ دوسری چیزوں سے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو۔ اصل میں ہوا کیا تھا، یہ واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھ لیتے ہیں، پھر ہوا کیوں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو دیکھیں اب اس کے بعد جب یہ کرنا نہیں چاہتے تھے تو کتنی حجت بازی کی، اتنی ہیلا سازی کی، یہ دیکھیں کیا کچھ سب کچھ بتایا جا رہا ہے نا، کھول کے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ کیا، اس طرح مت کرنا ہے، اس کا کرنے کا انجام مطلب کس طرح کا ہوا ان کا، تو ایسا نہیں کرنا اصل میں۔
قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریں اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ کیسی ہے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ بے شک وہ فرماتا ہے کہ نہ وہ بوڑھی ہے نہ جوان ہے، اوان بین ذالک، درمیانی عمر ہے اس کی، ففعلوا ما تؤمرون، ففعلوا ما تؤمرون، تو تم کرو جو تم حکم دیے جاتے ہو، جو کرو اب کرو جو حکم دیا بتا دیا۔ تو پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اب اپنے رب سے دعا کریے پوچھیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، تو کہتے ہیں کہ بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو اور خوش رنگ ہو کہ دیکھنے والے کو خوش کرتی ہو، یعنی کہ بہت خوش رنگ، مطلب اچھا دیکھنے میں اچھا لگتا ہو جو رنگ زرد کلر کا۔ پہلے حکم دیا گیا کہ وہ کر لو تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا بھائی، جو ایک گائے تھی وہ ذبح کرنی تھی، اب یہ جو ہجرت کرتے گئے تو اس میں تمام چیزیں جو ان کے لیے مشکل ہوتی گئی، اب اس طرح کی گائے ڈھونڈ کے لائیں وہ۔ تو قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر کہہ رہے ہیں کہ اب بتائیے کہ اب اور کیسی ہو، ہمیں بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، کہ سب مشتبہ ہو گئی ہیں ہم پہ، وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اب ان شاء اللہ کہہ دیا آخر میں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب یہ کر لیں گے۔ آخر میں انہوں نے کہہ دیا نا کہ انا ان شاء اللہ لمہتدون، اب ہم ہدایت پا جائیں گے، ہمیں معلوم ہو جائے گا، ہمیں اس کی مطلب گائیڈنس مل جائے گی کہ کیسی مطلب گائے ہونی چاہیے جس کو ذبح کرے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، قالا کہا، انہ یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، یقول یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے، انہ یقول بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، کہ بے شک وہ ایک گائے ہے نہ کہ جو ہل چلاتی ہو، ولا تسقی الحرث، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، صحیح سلامت ہو، کوئی داغ نہ ہو اس میں، بے داغ ہو، یعنی قربانی کے لیے جب اللہ کے لیے جو ہم ذبح کرتے ہیں نا، کوئی بھی قربانی کرتے ہیں جیسے عید الاضحیٰ میں بھی، تو وہ بالکل صحیح سلامت، کوئی مطلب جیسے نقص اس کے اندر نہ ہو، ایسے جانور کو قربانی کی جاتی ہے۔ تو یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ لا شیۃ فیہا، اس کے اندر کوئی داغ نہ ہو، یعنی کوئی نقص نہ ہو، کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، تو کہا کہ ہاں اب تم لے کے آئے حق، اب بات سمجھ میں آ گئی۔ فذبحوها، تو انہوں نے ذبح کیا، وما كادوا يفعلون، اور وہ نہ تھے کہ ذبح کرتے، وہ کرنے والے نہیں تھے، لیکن بڑی حجت بازی کر کے اور بہت وہ کر کے اور انہوں نے ذبح کیا۔ یعنی جب کام نہیں کرنا ہوتا ہے نا کبھی کبھی، تو انسان سوال پہ سوال کیا چلا جاتا ہے، کرتے چلا جاتا ہے، احکام پہ عمل نہیں کرنا ہوتا، کبھی تو وہ انسان تجسس کی وجہ سے کرتا ہے، اور کبھی مطلب جاننے کے لیے کہ اصل میں حقیقت کیا ہے، اور کبھی جو ہے وہ نہیں کرنے کے لیے حجت بازی کرتا ہے۔ تو یہاں ان کا جو سوال ہے نا تمام جو اس کام کو نہیں کرنے کے لیے تھا اصل میں۔ یہ گائے کا ذبح کرنے کا جو واقعہ ہے نا، اب ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن میں اس کی ڈیٹیل آ جائے گی کہ اس میں اصل میں کیا بات ہوئی تھی، کہ ایک کوئی شخص تھا جس کا قتل ہو گیا تھا، اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ قاتل کون ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اور اس کا جو ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا، اس کو مقتول کو، جس کا قتل کیا گیا، اس کو ٹچ کرو، اس کے جسم پہ ٹچ کرنے سے وہ زندہ ہو کے، مطلب یہ کرنا تھا، وہ اپنے قاتل کا نام بتا دے گا، اور ہوا ایسے ہی۔ اور گائے کو قتل کرنے کے حکم میں یہ بھی بات تھی کہ گائے کو جو ہے وہ ان لوگوں نے مطلب بچڑے کو معبود بنایا تھا، اور گائے کی پوجا مطلب ایک طرح سے کہ وہ معبود نہیں ہے، اگر وہ معبود ہوتی گائے تو وہ اپنے آپ کو بچاتی ہے نا، یا پھر اس طرح کی چیزیں کہ، اور قیامت میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ مطلب زندہ کرے گا مردوں کو، بہت ساری چیزیں اس سے واضح کرنی تھی اللہ تعالیٰ کو۔ یہ نیکسٹ والے ہمارے رکوع میں یہ تمام چیزیں اور ڈیٹیل میں آئیں گی، لیکن تھوڑی سی بات اس حوالے سے کہ جب ان لوگوں نے گائے کو ذبح کیا اور اس کو مقتول کو جو قتل کر دیا گیا تھا جس بندے کا، اس کو ٹچ کیا، تو وہ اٹھ کے اور اپنے قاتل کا نام اس نے بتا دیا۔ ہوا اصل میں یہ تھا کہ اس کا ایک وارث جو اس کا اپنا بھتیجا تھا، جو کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے تمام جو جائیداد تھی اس کا وارث وہ بنتا۔ اب اس کو انتظار نہیں ہو رہا تھا کہ یہ مرے گا کب، ہے نا، تو اس نے اس کو قتل کر دیا رات کے اندھیرے میں کسی ٹائم، اور لے جا کے کسی اور کے دروازے پہ ڈالایا کہ لوگوں کو لگے کہ مطلب اس نے قتل کیا، یہ تو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قتل کیا کس نے۔ تو وہ شخص جو ہے وہ زندہ ہوا تھوڑی دیر کے لیے، اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا یہاں پہ۔ تو بہت ساری چیزیں اس کے ذریعے سے وضاحت ہوئی۔ آج کے ہمارے لیسن میں آیات کم ہیں، اور کسی میں 20 تک آیات ہیں، کسی میں 19 ہے، کسی رکوع میں، کسی میں چھوٹی آیات ہے، کسی بڑی آیات سے ہوں گی، تو اس کے حساب سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا جو وقت ہوگا وہ کبھی زیادہ کبھی کم ہوگا۔ ویسے ہماری کوشش رہے گی کہ ٹائم بہت زیادہ نہ لیں، کیونکہ ابھی جو رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں بہت سارے کرنے کام ہیں، لمبے سجدے، لمبی دعائیں، اذکار، اور بہت ساری، اور دورہ قرآن، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ہر چیز ہمیں ہر طرح کی نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ہر کام کرنا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اس لیسن میں جو ہے وہ آیات کم ہیں، تو الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس میں جو اسباق ہیں اس کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دے اور ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔